بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ. اس صورت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے 10-11 قسمیں کھا کے ایک بات فرمائی، جبکہ وہ بغیر قسم کے کوئی بات بھی کہہ دے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، لیکن جب وہ قرآن میں کہہ دیں تو وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے، اور جب وہ قسم کھا کے کہہ دیں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ 10-11 قسمیں کھا کر ایک ہی بات کہیں تو پھر سوچیں پھر کتنی اہم ہوگی وہ بات. دھوپ کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی، انسان کو پیدا کیا، انسان کو طاقت دی اور آسمان کو بنایا، آسمان کی قسم، اس کے بنانے کی قسم، زمین کو بنایا اور اس کو ہموار کیا. گول چیز پر کوئی چل نہیں سکتا. فٹ بال کے اوپر آپ چل کے دکھائیں گے؟ فٹ بال گول ہوتا ہے نا، تو گول چیز پر کوئی چل نہیں سکتا. تو اللہ نے زمین گول بنائی اور ہموار بنائی، سب چل پھر رہے ہیں. کوئی لڑکھڑاتا نہیں، کوئی گرتا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں گول بھی ہے کہ نہیں. اس گولائی کا اندازہ لگانا ہو تو طریقہ بتا دوں. ریلوے پٹی پہ چلے جانا، ریلوے لائن پہ دوربین لے کے کھڑے ہو جانا اور 5 میل دور دوسرا بندہ کھڑا کر دینا. اس کے صرف سری نظر آئے گی، پاوے نظر نہیں آئیں گے. سری پاوے غائب ہو جائیں گے. سمجھ آئی بات؟ یا تو زمین گول ہے، جتنا آگے جائیں گے اتنا نیچے ہوتے جائیں گے. تو بہرحال اتنی قسمیں کھانے کے بعد کام کیا کہا ہمیں؟ فرمایا اپنے نفس کی اصلاح کر لو، اپنے نفس کی اصلاح کر لو. یہ بے لگام، بے ہنگم، بغیر کسی لگام کے چلے جا رہا ہے، اس کی اصلاح کر لو. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں اس طاقت کو جو انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرے، گناہ کی طرف آمادہ کرے، اس کو نفس کہتے ہیں. نفس کی تعریف یہ ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ اگر تم اسے پاکیزہ کر لو گے تو تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم اسے پاکیزہ نہ کر سکے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اصل میں اخلاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے ظاہری اخلاق. ظاہری اخلاق تو ہے کسی کے ساتھ ہنس مکھ مل لینا، اچھا مل لینا، اچھی بات کر لینا، بادب مل لینا. ٹھیک، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی کر لیتے ہیں، ان پڑھ بھی بازے ماشاءاللہ اچھی طرح مل لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ظاہری اخلاق. ایک ہے باطنی اخلاق. باطنی اخلاق میں پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اخلاق حسنہ، جن کو حاصل کرنا ضروری ہے.
جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور توکل ہے، ٹھیک، یہ وہ اخلاق ہیں جو اخلاق باطنہ حسنہ کہلاتے ہیں، جن کا ایک نہ ایک درجہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے مخالف اخلاق باطنہ رذیلہ سیئہ وہ اخلاق ہوتے ہیں جو انسان کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہمہا فجورہا وتقواہا، فجور اور گناہ بھی رکھا ہے دل میں اور تقوی بھی رکھا ہے دل میں، اخلاق حسنہ بھی رکھے ہیں دل میں، اخلاق باطنہ میں اخلاق سیئہ بھی رکھے ہیں دل میں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات کی اہمیت دیں، اور جو انہوں نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو، ہم اپنے نفس کی اصلاح کی طرف فکر کریں۔ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ اصلاح اسی چیز کا نام ہے کہ ظاہری اخلاق بھی ٹھیک ہو اور باطنی اخلاق میں جو حسنہ ہیں ان کا ضروری درجہ حاصل ہو، اور جو باطنی اخلاق میں برے اخلاق ہیں جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، ریاکاری ہے، یہ برے اخلاق باطنہ ہیں۔ ان میں جو درجہ گناہ کا ہے وہ باقی نہ رکھو، نہ رہنے دو۔ یہ ہے ساری زندگی دھیان رکھنے کا نام اصلاح یافتہ ہونا۔ یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، بالغ ہونے سے لے کر بڑے سے بڑا پیر بن جانے کے تک بھی، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بن جانے تک بھی اس کو ضروری ہے کہ اپنا دھیان رکھے۔ کوئی عالم بن گیا کا مطلب یہ نہیں کہ حرف آخر ہو گیا، مادر پدر آزاد ہو گیا اور اسے اب ضرورت نہیں ہے بڑوں کی، نہیں، ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اور جو اخلاق ہیں ان کی اصلاح شیخ پکڑے بغیر ہوتی نہیں، ان کی اصلاح پیر بنائے بغیر ہوتی نہیں۔ یہ پیری مریدی کیا چیز ہے؟ تعویذ گنڈے کا نام پیری مریدی نہیں، اور دم چاڑے کرنے کا نام پیری مریدی نہیں، یاد رکھیے۔ بات یہ ہے اصل پیر صاحب، اصل شیخ صاحب، اصل مربی وہ ہوتا ہے جو انسان کے نفس کی جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں انہیں معلوم کرے اور اس کو رہنمائی دے۔ اور باطنی اخلاق میں جو برے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ایک ایک کر کے مرید اپنی حالت بتلائے اور وہ اس کی اصلاح کی تدبیریں بتلاتا جائے، اور وہ اس کے جو برے اخلاق ہیں وہ کمزور پڑتے جائیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا ہی اصلاح یافتہ ہو جائے کہ اس کے برے اخلاق جو ہے وہ نکل جائیں، اڑ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 مرتبہ شک کے صدر ہوا، اس طرح کی چیزیں نکال دی گئیں، آپ علیہ السلام کو پاکیزہ بنا دیا گیا۔ لیکن ہم میں سے آپ علیہ السلام کے بعد کوئی فرد بشر کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر فجور اور تقوی اکٹھا نہ ہو، اس میں اخلاق حسنہ اور سیئہ اکٹھے نہ ہو، سب میں جمع ہیں، ہم سب میں جمع ہیں۔ دھیان ہم نے رکھنا ہے کہ اخلاق سیئہ اور برے اور گندے اخلاق کہیں غالب نہ ہوتے ہوں اور اچھے اخلاق کہیں دب نہ جاتے ہوں۔ آج ہمارا اس دنیا میں یہی حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ اخلاق حسنہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اخلاق سیئہ بڑے اونچے درجے میں جا رہے ہیں۔ جی، مثال کے طور پر میں ایک ایک کی تشریح نہیں کر سکتا، مختصر بات کرتا ہوں۔ اخلاق باطنہ میں جو برے اخلاق ہیں ان میں غیبت بھی بڑا گناہ ہے، تکبر بھی بڑا گناہ ہے، حسد بھی بڑا گناہ ہے، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، ایک ایک گناہ کینسر کی بیماری سے بڑا خطرناک ہے۔ کینسر کی بیماری سے بندہ مر تو جائے گا مگر آخرت میں برباد نہیں ہوگا، اور اگر اخلاق سیئہ باطنہ اخلاق سیئہ رذیلہ میں پھنس گیا تو دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ یاد رکھیے، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، ایک مثال دیتا ہوں۔ تکبر ہے، اتنا بڑا برا مرض ہے، اتنی بڑی بیماری ہے تکبر۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، وہی متکبر ہے۔ المتکبر اسی کا نام ہے۔ ہم عبد المتکبر ہیں، ہم متکبر کیوں ہیں؟ ہم کبر کرنا پسند نہیں کرنا چاہیے، کبر ہمارے لائق نہیں، کبریائی صرف اسی ذات کی لائق ہے، یاد رکھیے۔ کبریائی کو کبھی نہ چھیڑے، عظمت اور کبریائی 2 چادریں ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
عظمت اور کبریائی فرماتے ہیں میری 2 چادریں ہیں، جو ان چادروں میں چھینا تانی کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، کبر حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا۔ رائی کا دانہ، سونف کا ذرہ، سونف کے ذرے کے برابر رائی کا دانہ ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری لیلۃ القدر، ہماری تراویحاں، ہماری صلاۃ التسبیح، ہماری تسبیحات کدھر گئیں؟ ساری نیکیاں کدھر گئیں؟ ایک چھوٹا سا دانہ تکبر کا آیا، باڈی سے کبر کا ایک دانہ نکل کے آیا اور اس نے جنت میں داخلہ روک دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی نیکیاں بیچاری کہاں خاموش بیٹھیں گی؟ اس کی مثال سنیے، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کپڑا سیتے ہیں، سلائی مشین میں جب کپڑا سیتے ہیں، سارے پرزے جاپانی بھی لگا لیں تو جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہ دھاگا سوئی میں ڈالتے ہوئے وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو کپڑا سلنے سے رک جاتا ہے نہیں رک جاتا ہے؟ تو وہ جو دھاگا ڈالنے کی جگہ ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، باقی سارے پرزے ٹھیک ہیں اور جاپانی ہیں اور اچھے ہیں اور نئی مشین ہے، پیسے لگے ہوئے ہیں، سمجھ آئی؟ اب وہ نئے پرزے کیوں نہیں بچا رہے، کیوں نہیں کپڑا سی رہے؟ اس لیے نہیں سی رہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ گڑبڑ نے روک دی ہے سارا نظام۔ اب سمجھ آئی؟ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف کھڑے رہ جائیں گے، جو دل میں تکبر پالا ہوا ہے کہ جنت میں جانے سے روک دے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، آج عاجزی کر لیں، آج تواضع اختیار کر لیں، آج اللہ کو منا لیں، آج گڑ گڑا لیں، آج توبہ کر لیں۔ اللہ پاک راضی ہونے والا ہے، وہ منٹ لگاتا راضی ہونے میں، وہ دیر نہیں لگاتا۔ اس لیے کوئی گناہ نہیں کرنا، ہر گناہ اپنے اندر بڑائی پیدا کرنے والی بات ہے۔ اس ذات نے روکا میں پھر بھی کر رہا ہوں، واہ شکل دیکھ تو اپنی، اس نے روکا تو پھر بھی کر رہا ہے، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہے وہ غیبت کر رہا ہے، چاہے وہ چغلی کر رہا ہے، چاہے وہ حسد کر رہا ہے، چاہے وہ حب مال میں بیٹھا ہے، چاہے وہ جاہ اور عزت کی طلب میں بیٹھا ہے، چاہے وہ ریاکاری کر رہا ہے، چاہے جس طرح کا مرضی باطنی گناہ کر رہا ہے، وہ اپنے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے۔ غصہ بھی تکبر کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اکڑ کر چلنا جسمانی تکبر کی شاخ ہے، دل میں تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو اچھا جاننا، یہ دل کا بڑا تکبر ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر رہیں گی، یہ چیزیں ہمارے اندر ساری زندگی رہیں گی۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے جو بری ہیں ان کو غالب نہیں آنے دینا، جو ان میں اچھی ہیں ان کو دبنے نہیں دینا۔ یہ اصلاح ہے۔ جیسے خون ہے، پیشاب ہے، یہ گندگی ہے، یہ ہمارے اندر موت تک رہے گی، اسی طرح فجور بھی رہے گا، تقویٰ بھی رہے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ نمایاں نہیں ہوتا، ہمارا فجور نمایاں رہتا ہے، ہمارا گناہ نمایاں رہتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہ کو مٹانا ہے، اپنے تقوی کو اجاگر کرنا ہے، اپنے تقوی کو سنبھالنا ہے، اور روزے آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ مسلمان متقی بن جائیں۔ رب تعالیٰ خالی مسلمان کو مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مسلمان کو لبادہ تقوی میں، لباس تقوی میں، زاد تقوی میں، آخرت کے تقوی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی ورکشاپ پہ اپنے رمضان میں اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال کر چلو۔ یہ تقوی، یہ میدان دوڑ، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، دوڑ لگاؤ، یہ دوڑ کا میدان ہے۔ رمضان آتا ہے دوڑ لگانے کے لیے۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے ان کو پتا ہوگا کہ صفا مروہ کے درمیان جب سبز نشان آتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں۔ تو پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آرام سے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ نشان آتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، 11 مہینے چل رہے ہوتے ہیں، یہ سبز نشان یہ کم رمضان سے آ گیا، اب دوڑ لگاؤ، یہ دوڑ چاند رات تک ہے، اور یہ دوڑ ہے وہاں تیز دوڑنا ہے،
چاہے دھوتی پہنی ہو چاہے کچھ بھی پہنو، دوڑنا تیز ہے، پانی کدھر اس نیت سے دوڑنا ہے، پانی کدھر پانی کدھر، سنت ہے بس دوڑنا ہے، حکم ہے، آرڈر ہے۔ اب وہ سنت پر ایسا ہے بعض عورتیں بھی دوڑ پڑتی ہیں، وہ یار عورتوں کو نہیں دوڑنا چاہیے، وہ سلو آئیں، آرام سے آئیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر مرد عورتیں کٹھی ہیں تو پھر مرد ان کو چھوڑ دے اور کہے کہ وہاں ختم ہوگی جہاں نشان، وہاں میں کھڑا ہو جاؤں گا، رک جاؤں گا، تم آرام سے آؤ۔ دوڑ ہے مردوں کی، میدان مثال دی میں نے دوڑ کی، تو جہاں دوڑنا چاہیے وہاں دوڑنا ہی چاہیے نا، تو وہاں صفا مروہ کے درمیان تو دوڑ لیتے ہیں، بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں کس نے دوڑنا ہے؟ ہمارے ابے نے دوڑنا ہے، رمضان میں بھی تو ہم نے دوڑنا ہے نا۔ تو یہ دوڑ بھاگنے والی نہیں، یہ دوڑ نیکیوں والی ہے، تقوی والی ہے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے والی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو بھاگنے کا ہے، دوڑ کا ہے، یہ وہ مشق کرائی گئی ہے۔ یہ مشق کروانے والے لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اس مشق کو مشق سمجھے، نہ کہ عید کو چاند رات سمجھ کے چھٹی سمجھے۔ یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11۔ یوسف علیہ السلام کے کل کتنے بھائی تھے؟ 11، یعنی خود ملا کے 12 تھے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ نبی تو نہیں تھے، پہلے تو کھڑمستیاں کرتے تھے اور الٹی سیدھی حرکتیں، مار توڑ، بدماشیاں بھی چلتی تھی، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ ٹھیک، یوسف صاحب کو خود اٹھا کے کنویں میں ڈال کے بھاگ گئے، بڑا سا لمبا چوڑا واقعہ۔ اللہ نے مدد کی، کہاں سے کہاں پہنچایا، ان کو پتہ بھی نہ لگا یہ وہ یوسف ہے جو مصر کا بادشاہ بن گیا، پتہ ہی نہیں چلا یہ وہ یوسف ہے۔ جس دن بات اوپن ہوئی تو ان کی چودراہٹ ختم ہوئی اور کپ کپاتے ہوئے، او آپ وہ یوسف؟ ہاں تو یوسف، ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ نانی یاد آ گئی، ہوں اپنی شرمندگی یاد آ گئی، فرمایا اللہ تسلیم علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، جو تم سے ہو گئی خطا سو ہو گئی، درگزر کرتا ہوں، تم آؤ، اب آؤ اللہ کے اس میدان میں آؤ، دین کے میدان میں بڑھو۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ یوسف جس کو ہم نے قتل کی نیت سے، اس کو ہم نے مارنے کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ وہ یوسف جس کو رب نے بچا کے بادشاہ بنا دیا، مصر کا تقوی کا پیکر بنا دیا، نبی بنا دیا۔ او ہو اب اس نے ہمیں معاف بھی کر دیا۔ 1,11,000 کے 11 بھائی، ایک تو سکا بھائی تھا بنیامین، 10 دوسرے بھائی تھے، تو سارے کے سارے 1,00,000 اپنی زندگی بدل گئے۔ ایک یوسف کو دیکھ کر 11 کے 11 بھائی بدل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، رمضان بھی ایک بھائی ہے یوسف صاحب کی طرح کا، اور اس کے 11 بھائی اور ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور سارے مہینے 11 بھائی اس کے اور ہیں۔ اگر ہمارا رمضان یوسف کی طرح بن جائے اور ہمارا رمضان ٹھیک ہو جائے تو ہمارے ہی اپنے بھائی، یعنی ہمارے ہی حق میں 11 مہینے درست ہو سکتے ہیں۔ اگر رمضان ٹھیک کر لیا جائے تو باقی 11 مہینے بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ بھائیو دوستو، مایوس نہ ہونا کہ پہلے عشرے میں کچھ نہیں کر سکے، دوسرے میں بھی کچھ نہیں کر سکے، اور تیسرے میں بھی کچھ زیادہ نہیں کر سکے۔ آج بھی مایوس نہ ہونا، رب سے باتیں کر لو کہ مولا میرے پہلا عشرہ بھی ایسا ہی چلا گیا، کر دے معاف، میرا دوسرا عشرہ بھی کوئی نہیں گیا، معاف کر دے، اور میرا تیسرا عشرہ بھی برباد ہو رہا ہے، مولا کر دے معاف۔ اس کی رحمت پھر بھی جوش کھا جاتی ہے۔ مانگے تو صحیح۔ شب جمعہ ہے آج، برکت والی رات ہے، اور کل پھر 29ویں رات آ رہی، برکت رات آ رہی ہے، تو ہمیں ان راتوں اور ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی فکر کرنی چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے مربی اور شیخ کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کے ساتھ مناسبت ہو، طبیعت ملتی ہو، اس سے دینی سبق لینا چاہیے، اپنے باطن کے اخلاق درست کرنے چاہیے۔ دین کے شعبے 5 ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق۔ ان 5 قسم کے شعبوں میں 5 قسم کی پابندی کا نام شریعت ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں 5 قسم کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا فرض، اس کو کرنا ہی کرنا، ایک ہوتا ہے واجب، اس کو کرنا ہی کرنا، ایک ہوتا سنت مؤکدہ، اس کو کرنا ہی کرنا، اور 2 بچنے کے ہوتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی، اس سے بچنا ہی بچنا، ایک حرام، اس سے بچنا ہی بچنا۔ ہر ان 5 شعبوں میں 5 قسم کی پابندی، ان 5 25 کاموں کی پابندی کا نام دین ہے۔ اسی پابندی پہ جو آ جاتا ہے وہ شریعت کا
پاکیزہ انسان بن جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو بچا کر جا سکتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور چار دیواری کر لیتا ہے، اور یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں اپنے شیخ اور مربی کا انتخاب کرنے سے. اور اپنے شیخ اور مربی کا انتخاب اس طرح کریں کہ سوچ لیں، سمجھ لیں، اس کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی ہے اور مناسبت ہے، ہم اس سے دینی سبق پوچھ سکتے ہیں. کسی شیخ کا تعلق اس لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا طریقہ کار کسی کا یہ ہوتا ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے. کوئی آج کل واٹس ایپ پہ کر لیتے ہیں، کوئی سوال جواب ہو جاتے ہیں، کوئی نماز میں آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے وہ ان سے ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ مناسبت ہو، اتنا دور بھی نہ ہو کہ دوسرے ملکوں میں شیخ بیٹھا ہوا ہے اور برکت کے لیے ادھر ہی بیعت ہوتا جا رہا ہے. بیعت ہونا سنت ہے، ضروری نہیں. اصل میں اصلاح فرض ہے، نفس کی اصلاح فرض ہے، اور عادت اللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ بغیر شیخ پکڑے کسی کی اصلاح نہیں فرماتے. جب ہم کسی کا اپنے شیخ کا انتخاب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے باطن کی اصلاح شروع کر دیں گے. آخری بات اس بیان کی کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ریل گاڑی کے ڈبے دھکا لگائیں سارے ساتھی مل کے، شاباش تیز ہو جائیں، وہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، دھکا لگائیں. یہ کراچی لے کے جانے ہیں، تیار ہیں ساتھی انشاءاللہ. کسی نہ کسی طرح دھکے لگا کے چند دنوں میں پہنچ ہی جائیں گے نا. لیکن اگر اس کو انجن لگا لیں تو بھائیو دوستو، اگر ہم اصلاحی تعلق کسی بزرگ سے قائم نہیں کریں گے تو یہ دھکے لگا کے گاڑی چلانی پڑے گی. اور اگر ہم کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں گے تو انہی ڈبوں کو انجن لگ جائے گا جو 16-17 گھنٹے میں کراچی پہنچا دے گا. یہ مثال دی ہے. تو اس لیے اصلاحی تعلق جس نے قائم نہیں کیا، جس نے اپنا کوئی مربی شیخ کا انتخاب نہیں کیا، وہ دھکے لگا رہا ہے. کبھی پہنچ بھی سکتا ہے، کبھی پنچر بھی ہو سکتا ہے. جو اصلاحی تعلق کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انجن لگ جاتا ہے، آخرت کی ترقی تیز ہو جاتی ہے. جس طرح دنیا کی چیزوں کی ترقی تیز ہو گئی، اس طرح آخرت کی ترقی بھی تیز ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بندہ اپنے شیخ کی دعاؤں میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. پھر کہلانے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں پڑتی، پھر ان کی دعاؤں میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. جب وہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے متعلقین اور مریدین اور احباب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو انسان کی ترقی تیز ہو جاتی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو جلدی گمراہ نہیں کر سکتا، اور شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا تعلق تو فلاں بزرگ سے ہے تو میں اس کو کس طریقے سے گمراہ کروں گا. یہ نہیں سنے گا، یہ ان کا پکا مرید ہے. یاد رکھیے، جب ہم اکیلے ہوں گے تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوا کرتی، وہ پتہ نہیں کہاں جا کے گرا کرتی ہے. تو کٹی پتنگ نہ بنے، ہم اپنے شیخ کا انتخاب کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق بنائیں. یہی دن ہے، یہی راتیں ہیں، پھر ہمیں موقع موت آنے کے بعد نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے، دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.